الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم. سورہ یوسف چل رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو پچھلی امتیوں کے نبی کا ہے، وہ قصہ اس امت کو سنا کر کوئی داستان سنانا مقصود نہیں ہے. یہ کوئی داستان کی کتاب نہیں ہے. یہ اس لیے بتایا کہ او نبی کے امتیوں، تم پر بھی ایسے حالات آئیں گے تو تمہیں بھی حضرت یوسف کی طرح مقابلہ کرنا ہے. وہ بھی ہمارے ایک بندے تھے، انہوں نے ہماری مدد مانگی، ہم نے ان کو اپنی مدد دی. تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی وقت کی زلیخا سے ہم نے حفاظت کی اور حضرت یوسف کے لیے سارے مدد کے دروازے کھلے، آب زمزم کا چشمہ ان کے لیے نکلا، تو اگر تم بھی وقت کے فتنوں سے بچتے ہوئے اگر تھوڑی سی ایڑ مار دو گے، نفسانیت کو دبا دو گے، نفسانیت کو کچل دو گے، بھائیوں کی طرف سے حسد ہوا اور تم برداشت کرو گے اور صبر کرو گے، تو جیسے حضرت یوسف کو ہم نے کنویں سے پہنچایا تخت شاہی تک. یہ اصول فقط یوسف کے لیے نہیں ہے، یہ اصول صرف اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں ہے. میرا کوئی بھی بندہ میری کسی بھی زمین میں تقوی کے ساتھ رہے گا تو میں اس کو اسی طریقے سے کنویں سے نکال کر تخت شاہی تک پہنچاؤں گا. اس لیے یہ واقعہ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے. لیکن آدمی تھوڑا سا خواہشات کے چکر میں پھنس جاتا ہے. اللہ پاک حفاظت فرمائے. ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اور وہ بھی مسلمان ہیں، اور نوکر نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں. نوکر تو ڈیوٹی کا پابند ہوتا ہے کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پھر آزاد. غلام 24 گھنٹے آقا کے پاس حاضر رہے. آدھی رات کو آقا بلائے، جی حضور حاضر ہوں. ہمارا اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اللہ کے نوکر نہیں ہیں، غلام ہیں. سوچ کے بھی پابند ہیں، ہاتھ اٹھانے کے بھی پابند ہیں، کہاں چلنا ہے اس کے بھی پابند ہیں. آج رزلٹ اس لیے نہیں مل رہا، بس دل میں آیا جس لڑکی سے رشتہ ہوا ہے باتیں ہو رہی ہے، اللہ پاک ناجائز کہہ رہے، ہم باتیں کر رہے ہیں. راستے میں ملنے والی کسی لڑکی سے ہمارا تعلق ہے. بگڑنا بہت آسان ہے، بننا مشکل ہے. کسی گھر کو ویران کرنا ہو تو چھوڑ دو، ویران ہو جائے گا. اس میں مکڑی جالا تنے گی، بچھو رہیں گے، وقت آئے گا سانپ بھی رہیں گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ جنات رہنا شروع کریں گے. کھانے کھالی را دیو میں گیرت، دن میں بھی جاتے ہوئے ڈر لگے گی. ہمارا گھر تھا لیکن ویران ہو گیا، اور اگر اس گھر کو آباد کرنا ہو خرچ کرنا پڑے گا. کلر کرو، پنکھے لگاؤ، لائٹیں لگاؤ، قمقمے لگاؤ، بجلیاں لگاؤ، نیچے اچھا فرش لگاؤ. ارے ایک مکان کو سجانے کے لیے اتنی محنت، یہ باڈی اللہ نے دی ہے، یہ سجانا ہے. اسی باڈی کو قبر میں آرام سے سونا ہے. یہی باڈی کل حشر کے میدان میں ہوگی، اسی کو مزین کرنا ہے. اور نفسانیت کو کچلنا ہے، کچلنا ہے، کچلنا ہے. اتنا کچلنا ہے کہ تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی، اللہ کو ناراض کر دیا تو گھنٹوں اللہ کے سامنے روئے، اے اللہ میری نظر غلط چلی تھی، تو نے منع کیا تھا، پکڑنا مت، میری بھول ہو گئی، آئندہ کبھی نہیں دیکھوں گا. اب یہ رو رہا ہے. ہم تو راستے میں چلنے والی لڑکیوں سے تو بات نہیں کرنے کے پابند تھے. گھر میں بھابھی صاحبہ ہے، ان سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم تو اتنے پابند ہیں. بھابھی سے باتیں ہو رہی ہے، سالی صاحبہ سے باتیں ہو رہی ہے، باتیں کرو، ایمان کا نور تھوڑی ملے گا. مسجد میں آؤ، کھوکھلے پن کے ساتھ آؤ، چلے جاؤ.
قرآن پڑھو ایسے ہی پڑھو اور چلے جاؤ، ایسی زندگی کا کیا مزہ؟ مزہ تو جب ہے کہ جب قرآن پڑھ رہے ہو اور دھڑا دھڑ اللہ کی محبت میں رونا آ جائے۔ ایک آدمی نے فرمایا مولانا اللہ کی یاد ایسی آئی ہے، رات کے اندھیرے میں اٹھتا ہوں، گھر کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک دوڑتا ہوں، میرا اللہ تو مجھے کہاں ملے گا؟ تیرے دیدار کا شوق اٹھا ہے، تیرے دیدار کا شوق ہوا ہے۔ جب ظاہری بات ہے کہ دل میں کوئی خرافات نہیں ہے، دل میں بس اللہ ہے، دل میں اللہ کا رسول ہے، اب دیکھو اب قرآن پڑھنے کا بھی مزہ، نماز کا بھی مزہ۔ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کے شیخ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، امام صاحب نے نماز میں قرآن کی کوئی آیت پڑھ لی جس میں اللہ کے عذاب کا کوئی تذکرہ تھا، حضرت وجد میں آ گئے، نماز پڑھتے ہوئے ایک صف سے نکل کر دوسری صف میں جا رہے ہیں، یعنی یہی نہیں پتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایک اللہ کے خوف کا یہ عالم ہے۔ اور کلام پاک تو جب صحیح پڑھا جاتا ہے تو انسان جانوروں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا تھا وَمَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، مجھے کیا ہو گیا ہدہد نظر نہیں آتا۔ ہدہد ایک مشین، ایک پرندہ ہے، جہاں سلیمان علیہ السلام جاتے تھے وہاں پانی کی ضرورت ہو تو ہدہد کو کہتے تھے چیک کرو یہاں پانی ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو ہدہد چونچ لگا کر کے کہہ دیتا تھا سلیمان یہاں پانی نکالو، یہاں سے پانی ہو جائے گا۔ جنات محنت کرتے تھے، پانی نکل آتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت نے حاضری لی تو ہدہد نظر نہیں آیا، کہاں ہے ہدہد؟ نظر نہیں آ رہا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا غائب ہے، میں آئندہ اس کی برابر اگر میں اس کو سزا دوں گا یا تو اس کو ذبح کر دوں گا۔ تو پھر ہدہد نے اپنے اعتبار سے شکایت کی، سلیمان میں وہاں گیا تھا۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں سب کو قبضے میں کیا تھا۔ ایک امام صاحب مصر کے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور انہوں نے وجد میں آ کر یہ آیت پڑھی وَمَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ اور عرب جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اکبر سیدھا سادہ پڑھے۔ شیخ حذیفی کا قرآن سنو، مدینہ المنورہ کے امام، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک عجیب کیفیت طاری ہے۔ قرآن سادہ پڑھتے ہیں لیکن سوچ کر پڑھتے ہیں۔ جو ہی امام صاحب نے یہ قرآن پڑھا ایک ہدہد آ کر کے امام صاحب کے کندھے پر بیٹھ گیا، شکایت مت کرو حاضر ہوں۔ یہ واقعہ سلیمان علیہ السلام کا تھا، لیکن فرمایا مصر کا قاری پڑھ رہا ہے اور یہاں ہدہد کا تذکرہ آیا، ہدہد چکر لگاتے لگاتے آیا اور اس قاری کے کندھے پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے شکایت مت کرو میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی آیتوں کا اثر پرندوں پر پڑے۔ ہم فجر میں قرآن پڑھتے ہو، فجر سے پہلے گھروں میں، رات میں ہماری مستورات قرآن پڑھتی ہو، شیطانی اثرات ہاتھ دھو کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن آیا تھا میرے امتیوں قرآن کو کثرت سے پڑھنا۔ اب یہاں چل رہا ہے ایسے باقاعدہ، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے نہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ جی دنیا کی سب چیزیں دیکھ لی لیکن اگر اللہ کا معاملہ سامنے نہیں آیا تو ظاہری بات ہے کہ پھر جینے کا کیا مطلب؟ ہمارے اکابرین کتنا احتیاط کرتے تھے۔ ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہم کے بڑے داماد نے بتایا کہ میں نے اپنی چھوٹی سالی صاحبہ سے بات کر لی تو حضرت کو پتہ چلا تو مجھے بلایا، مولانا میں نے آپ کو میری بڑی بچی دی ہے، چھوٹی بچی کہاں دی ہے؟ کیوں بات کی آپ نے اس سے؟ آپ کو کیا حق تھا میری چھوٹی بچی سے بات کرنے کا؟ داماد ہے تو ہے، شریعت کے خلاف کرے گا تو وہاں اس کی بھی پکڑ ہے۔ آپ نے یہ کیوں بات کی میری چھوٹی بچی سے؟ اور بچی کو بلایا، تو کون ہے اپنے بہنوئی سے بات کرنے والی؟ تو کون ہے بہنوئی سے بات کرنے والی؟ بول مت مجھ سے۔ بولنا بند کر دیا۔ اب گھر میں جیسے جنازہ ہو گیا ہو، گھر میں آئے حضرت بولے ہی نہیں۔ یہ ہے مرد مومن کی شان۔ بیٹا اس لیے بڑا نہیں کر رہا ہوں کہ تم خواہش کے پجاری بنو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم پردے کے پابند بنو۔ تم میرے نظروں کے سامنے چچا کی لڑکی سے بات کرتے ہو، میرے نظروں کے سامنے ماموں کی لڑکی سے بات کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تب جا کر کے ہمارا بچہ تلاوت کا مزہ محسوس کرے گا۔ یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ مول صاحب ماحول نہیں ہے،
تو ماحول نہیں ہے تو یہ باتیں تو دین کی آتی ہیں، ماحول نہیں ہے تو بھائی ہم سب کو بنانا پڑے گا، ہم سب کو ضرورت ہے، میں بھی اس کا محتاج ہوں، آپ بھی اس کے محتاج ہیں۔ یہ جو واقعات بنتے ہیں کہ لڑکیاں گھروں سے بھاگ گئی، یہ ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ ماں باپ مرتے مرتے اپنی بچی کو تلاوت کا مزہ دے کر کے چھوڑیں گے۔ عالم ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ میری صفیہ اللہ کی عاشقہ ہیں، میری صفیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عاشقہ ہیں۔ یہ حضرت گنگوہی اپنی بچی کے بارے میں فرماتے تھے۔ حضرت گنگوہی نے اپنی بچی پر ایسی محنت کی تھی، فرمایا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کھلا پلا کر صرف وزن بڑا کرنا یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، مسلمان کا کام ہے اپنی اولاد کی دینی تربیت کرے۔ جی، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے سامنے عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ عمدہ قصہ اس لیے ہے یوسف علیہ السلام کا، قرآن میں تو کئی واقعات ہیں، اس لیے کہ بہت حالات آئے یوسف علیہ السلام پر، اپنوں کی طرف سے حالات آئے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور دوسرے لاٹھی مارے اور بھائی صرف کڑوی نگاہ سے دیکھے۔ یہ بڑھ جاتا ہے، یہ بڑھ جاتا ہے معاملہ۔ راستے میں چلنے والا لاٹھی مارے اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اور گھر کا بھائی صرف کڑوی نگاہ سے دیکھے یہ بھائی کو زیادہ بھاری لگتا ہے۔ ایک باپ کو راستے میں چلنے والے لوگ گالم گلوچ کریں، لیکن گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہی باپ کو تانا دے، باپ کو بھاری لگتا ہے۔ اب سمجھو یہاں سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مجھے وہ ستایا گیا ہے جو اگلے نبیوں کو نہیں ستایا گیا، مجھے وہ تکلیف دی گئی ہے جو اگلے نبیوں کو تکلیف نہیں دی گئی۔ کیوں؟ اگلے نبیوں میں سے بعضوں کو تو آرے سے چیرا گیا تھا، بعضوں کو تو پتھر مار مار کے کیسی سزائیں دی گئی تھی، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنوں نے زیادہ ستایا ہے۔ ابو لہب چچا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ستایا تھا، اپنوں نے ستایا تھا، اپنوں نے بائیکاٹ کیا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو سامنے رکھ کر کے کہا مجھے وہ ستایا گیا ہے اور مجھے وہ ڈرایا گیا ہے جو اگلے نبیوں کو نہیں ڈرایا گیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں آپ نے یہ بات اس لیے کہی اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا اپنی تمام امتیوں سے ایسا ہی تعلق ہے جیسے ایک ماں کا اپنے بیٹوں اور بچی سے تعلق ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی امتی ستائے گا تو آپ کو تو ایسا ہی لگے گا کہ میرا گھر کا فرد ستا رہا ہے، اس لیے آپ کو بھاری لگا، اور آپ نے فرمایا مجھے وہ ستایا گیا ہے اور مجھے وہ تکلیف دی گئی ہے جو عقلوں کو نہیں ستایا گیا، جو عقلوں کو تکلیف نہیں دی گئی۔ ہم امتی ہونے کے نتیجے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قربانی کے واقعے پر پہنچے، تھوڑی دیر کے لیے وہ کتاب ایک طرف رکھ دے اور یہ کہے بار الہ میرے خاطر میرے محبوب نے قربانی دی تھی، تو اپنی شائع نشان جزائے خیر عطا فرما۔ اب یہ امتی اپنے گاؤں میں بیٹھے ہوئے مصلی پر بیٹھ کر حضور کو یاد کر رہا ہے، اس کا ایمان بڑھ رہا ہے، یہ بھی ایمان کے بڑھانے کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس میں یوسف علیہ السلام کے قصے میں عبرت ہے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے خوب صبر کیا ہے بھائیوں کے ستانے پر، اف تک نہیں کیا، کبھی زندگی میں پلٹ کر تانا نہیں دیا جیسے کہ آگے آئے گا، کبھی نہیں کہا تم نے تو مجھے کنویں میں ڈالا تھا، کبھی نہیں کہا تمہاری وجہ سے مجھے جیل جانا پڑا، کبھی نہیں کہا، بلکہ جب حضرت یعقوب کی اور حضرت یوسف کا ملاقات کا موقع آیا ہے کئی سالوں کے بعد، 7 سال کے تھے اور کنویں میں ڈالے جا رہے ہیں، اور 40 سال کے بعد یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف ملتے ہیں، یا 80 سال کے بعد ملتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، چہیتا بیٹا باپ سے غائب ہو گیا ہو، اور وہ بھی گھر والوں کی کمزوری کی وجہ سے اور گھر والوں کے حسد کی وجہ سے ہوا ہو، باپ کے دل پر کیسے آرے چلتے ہیں، ایسے روئے تھے کہ آنکھیں چلی گئی تھی، لیکن جب حضرت یوسف کی ملاقات ہوئی ہے تو حضرت یوسف نے ابا کے پاس بیٹھ کر اللہ پاک کے احسان گنانا شروع کیے۔ ابا جی، اللہ پاک نے احسان کیا، ہم کو آپس میں ملایا اور تم کو کنعان سے لا کر کے
مصر میں پہنچایا، سب ایک ساتھ جمع ہوئے، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں رخنہ اندازی کر دی تھی، شیطان کی طرف نسبت کی، بھائیوں کو پلٹ کر کبھی نہیں کہا۔ آج تو اگر ہم کو کسی نے ستا دیا ہو، روستانے تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا، یہ اسلام کی شان بالکل نہیں ہے۔ معاف کر دیں، صبر کریں، بلکہ کسی نے اگر تکلیف بھی دی ہے تو اس کو بہت دل سے معاف کریں اور صبر کا پیمانہ لے کر کے چلیں۔ صبر بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر سے بڑھ کر کسی کو کوئی نعمت نہیں دی گئی، سب نعمتوں سے بڑھ کر اگر کوئی نعمت ہے وہ صبر کی نعمت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، آدمی جب مر کر قبر میں جاتا ہے تو وہاں سے عذاب اپنا منہ دکھاتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے، تو نماز ایک طرف سے آتی ہے بچانے کے لیے، اسے مت پکڑو یہ تو نمازی تھا، روزہ آتا ہے بچانے کے لیے، حج آتا ہے بچانے کے لیے۔ اگر یہ سب لوگ عذاب کو ہٹا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ عذاب کو نہیں ہٹا پاتے تو کونے میں سے صبر کھڑا ہوتا ہے، اور صبر ان نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کو کہتا ہے اچھا ہوا تم نے مقابلہ کر دیا، میں تو تیار تھا، اگر تم عذاب کو نہ ہٹاتے تو میں عذاب کو ہٹا دیتا، اس لیے کہ یہ بندہ بڑا صبر کرنے والا تھا، اس نے بڑا صبر کیا ہے۔ اور صبر صرف کوئی تماچا مارے تو اس وقت صبر کرنا اس کا نامی صبر نہیں ہے، بلکہ عبادت پر جمنا۔ سردی کا زمانہ ہے، لحاف نہیں ہٹ رہا ہے اور آدمی کڑاکے کی سردی لگ رہی ہے، لیکن صبر، نیکی پر جمنا، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو وہاں سے ہٹایا اور مسجد میں آیا، اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ نماز پڑھنے کے لیے لحاف کو چھوڑ کر کے آیا ہے، یہ ہے صبر۔ اسی طریقے سے گناہ کی کوئی شکل سامنے آئی، جی چاہتا ہے دیکھے، جی چاہتا ہے دیکھے، لیکن اس نے کہا میرا اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ناراض ہو جائے گا، نہیں دیکھوں گا، اس نے صبر کیا، اسی کے اوپر درجات ملتے ہیں۔ اور صبر اتنی بڑی عبادت ہے کہ نماز کے اوپر فضائل ہیں، لیکن یہ نہیں کہا ان اللہ مع المصلین، لیکن صبر کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ حادثات ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوا ابا دنیا سے چلے گئے، امی دنیا سے چلے گئے، بچہ دنیا سے چلا گیا، لیکن صبر میرے اللہ نے لیا ہے نا، مجھے منظور ہے۔ زندگی پر کبھی اپنی زبان پر شکایت کا کوئی جملہ نہیں آیا، بلکہ آدمی یہ کہے میرے اللہ اگر تجھے منظور ہے تو مجھے منظور ہے، فرمایا اگر تجھے منظور ہے تو مجھے منظور ہے۔ آدمی نے خندہ پیشانی سے یہ جملہ کہا، اس کے اوپر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ رابعہ بصریہ، انہوں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ ماتھے پر پٹی لگائی ہے، بلایا کیوں پٹی لگائی ہے؟ کہ میرا سر درد کرتا ہے۔ اچھا شکایت کرتے ہو کہ میرا سر دکھتا ہے اور اللہ پاک نے بیمار کیا؟ کئی سالوں تک سر نہیں دکھا تھا تو سر کے تندرست ہونے کی تو کوئی علامت نہیں لگائی تھی؟ کبھی سفید پٹی لگا رہا ہوں اس لیے کہ اللہ نے مجھے تندرست بنایا، تو تندرستی کی تو کوئی دلیل نہیں بنائی تھی تم نے، اور تھوڑا سا اللہ نے بیمار کر دیا تو شکایت کرتے پھرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، غور سے سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من لم یرض بقضائی، جو میری تقدیر پر راضی نہیں رہا، ولم یشکر علی نعمائی، اور میری نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کیا، ولم یصبر علی بلائی، اور میری مصیبت پر صبر نہیں کیا، فلیتخذ الہا سوائی، تم مجھے رب کیوں مانتے ہو؟ کسی اور کو رب بنا لو۔ کیسی زبردست بات ہے، اللہ اکبر۔ اکابرین کا یہ حال تھا۔ حضرت ماں یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے کا انتقال ہو رہا ہے، جوان لڑکا ہے، وہاں اس کے پاس موجود ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو بیٹے کو کہا بیٹا اللہ کے پاس جاؤ تو میرا سلام کہہ دینا، میری نماز جا رہی ہے، میں جا رہا ہوں میرے نماز پڑھنے کے لیے۔ اپنے بیٹے کو اسی حالت میں چھوڑ کر مسجد میں آ رہے ہیں۔ کیا ایمان تھا، اور کیا گویا کہ اللہ کی ذات پر ان کو بھروسہ تھا اور تقدیر پر رضامندی تھی۔
ایک اللہ کے ولی کا ایکسیڈنٹ ہوا، سر پھوٹ گیا، خون خون ہے، سب جمع ہو گئے، تو انہوں نے سب کو کہا بھائی گواہ رہنا، میں میرے اللہ پر جیسے پہلے خوش تھا آج بھی اتنا ہی خوش ہوں، کوئی شکایت میری زبان پر نہیں ہے۔ یہ ایک ایمانی جملہ ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے سامنے عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کی وحی کی۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھوایا تھا کہ بتاؤ آل یعقوب کنعان چھوڑ کر یعنی ملک شام چھوڑ کر مصر کیوں گئے تھے، کیا واقعہ بنا تھا؟ ظاہری بات ہے کہ آپ تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، امی تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے سوال کیا کہ یہ واقعہ تو یہودیوں کی کتاب میں تھا، یہ تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اگر نبی برحق ہوں گے تو بتا دیں گے۔ چنانچہ سورہ یوسف حضرت جبرائیل لے کر کے آسمان سے آئے، اور بعض صورتیں تو وہ ہے ایک ایک صورت کو لے کر کے 70 فرشتے آئے ہیں، 70 فرشتے آئے۔ سورہ کہف کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ کہف کو آسمان سے لے کر کے صرف جبرائیل نہیں آئے تھے، جبرائیل کے ساتھ پورا عملہ آیا تھا۔ اللہ اکبر، ایک فرشتہ آئے تو بھی بہت بڑی بات ہے، اور وہ بھی جبرائیل جیسا، اور یہاں 70 فرشتے آ رہے ہیں۔ کسی بادشاہ کا خط 70 لوگ لے کر کے آ رہے ہو، اس صورت کی عظمت کا کیا کہنا۔ یہ کلام پاک کتنا عظیم ہے، بعض صورتوں کو 70 فرشتے لے کر کے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، کلام پاک کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی جی آپ یوسف علیہ السلام کا قصہ ان کے سامنے بیان کرو، اس لیے کہ ہم نے آپ کو وحی کی۔ اب وحی کا سلسلہ بند، لیکن الہام کا سلسلہ جاری ہے۔ نبوت کا سلسلہ بند، لیکن ولایت کا سلسلہ جاری ہے۔ نبوت کا دروازہ بند، لیکن اگر کوئی آدمی نبیوں کے طرز پر زندگی گزارے گا اللہ پاک اس کو ولایت کا تاج پہنائیں گے، اور اگر کوئی آدمی صحیح چلتا ہے تو اس کے دل میں اللہ پاک اچھی بات ڈالیں گے۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ ایک صحابی کو حضور نے فرمایا کلمہ پڑھو تو ایک دعا بتاؤ، مسلمان نہیں تھے ابھی، وہ خود مسلمان ہونے کے بعد یہ روایت بیان کرتے ہیں، ابھی نہ بتاؤ، مسلمان ہو جاؤ تو بتاؤ۔ حضرت عمران ابن حسین، ان کے والد حضرت حسین کا واقعہ ہے۔ کلمہ پڑھا پھر آئے یا رسول اللہ مسلمان ہو گیا ہوں، اب تو بتا دیجئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا بیٹا پڑھو اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ ہر نماز کے بعد ہو سکے 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے دل پر دم کر لو۔ دلوں پر بھی دم کرنے کی ضرورت ہے، آج کل سینوں کی تکلیفیں بہت ہے۔ یہ دعا بھی بڑی مؤثر ہے، یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، 41 مرتبہ کے قریب فجر کے موقع پر پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے، اپنے دل پر دم کر دے۔ یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، یہ اصلی عمل ہے۔ یہ تعویذ کے ٹکڑے یہ سب نلہ ہے، یہ اصلی عمل ہے۔ یہ علماؤں نے جو باتیں بتائی ہے، فرمایا اس کو پڑھ کر کے آدمی اپنے دل پر دم کر دے، انشاءاللہ اس کے سینے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت مفتی زرولی صاحب فرماتے ہیں الحمدللہ اس کا معمول ہے، اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے اس مرض سے حفاظت کی، اور مجھے یقین ہے فرماتے تھے کہ انشاءاللہ یہ تکلیف نہیں ہوگی۔ یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، تو وہ دعا پڑھے اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ ہم آپ کے سامنے عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے آپ کے پاس اس قرآن کی وحی کی، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبر تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اذ قال یوسف لابی، یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت یوسف نے اپنے والد ماجد کو کہا، ایک خواب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، جیسے آدمی خواب دیکھتا ہے، ایک خواب تو وہ ہوتا ہے جو دن میں دیکھا وہ رات میں ویڈیو دیکھو، یہ کیمرہ ہے، سب شکلیں اندر میں محفوظ کی۔ اب رات کو سوئے تو اب ظاہری بات ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے روح کو آرام ملا،
تو وہ جو شکلیں دماغ میں آئی ہیں وہ ساری شکلیں ویڈیو کی شکل میں اس کے سامنے آتی ہیں۔ لڑکیوں کو دیکھا ہے تو لڑکیاں آتی ہے، لڑکوں کو دیکھا ہے لڑکے آتے ہیں، اب یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ قرآن پڑھا ہے تو اس کے خواب ایسے ہوتے ہیں، درود شریف کی کثرت کی ہے تو اس کے خواب ایسے ہوتے ہیں۔ بھائیوں کچھ پڑھنا پڑے گا، وقت طے کر کے دن میں کم از کم 5000 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے فارغ کر دیا ہے، کوئی کام نہیں ہے، پڑھو، موت سے پہلے پہلے ہو سکتا ہے یہاں بیٹھ کر جنت کا مزہ دیکھ لیں گے۔ ابھی انتقال ہوا حاجی عبد الوہاب صاحب کا پڑوسی ملک میں، ان کے خادم مولانا فہیم صاحب کہتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا جیسے حضرت کا انتقال ہو گیا ہو، لیکن بعد میں گئے تو آنکھیں کھلی ہوئی۔ ابھی اخیر میں انتقال ہوا، اس سے پہلے ICU میں داخل کیا تھا، مسلم ڈاکٹر تھا، تو مسلم ڈاکٹر نے ان کو دیکھا کہ شاید ان کی روح نہیں رہی ہے، تو پٹی باندھ لی، 2 انگوٹھے باندھ لیے، اور ڈاکٹر مسلمان تھا، روتے ہوئے باہر آیا اور یوں کہا کہ حضرت تو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب یہ ان کے خادم دوسرے لوگ اندر میں گئے، ڈاکٹر بھی آیا تو اچانک حضرت کی تو آنکھیں کھلی ہوئی اور کہا کھولو میری پٹی ڈاکٹر صاحب، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا فرشتے مجھے لینے آئے اور یہ کہا تمہاری روح قبض کرنا ہے، کہ میں نے سنا ہے کوئی آدمی 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ اس کو موت نہیں دیں گے جب تک یا زمین پر بیٹھے ہوئے جنت کا نظارہ اسے نہ دکھائے۔ تو میں تو پابندی سے پڑھتا ہوں، یہ منظر تو نظر نہیں آیا۔ فرشتے بھی آگے پیچھے ہونے لگے۔ اللہ اکبر! کبھی کبھی ایسے موقع اللہ کے نیک بندوں کو اللہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں وقت نکالو، وقت نکالے بغیر بندش نہیں ہٹے گی۔ ہمیں وقت موقع ملا، مصلی بچھایا اور درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور یہ تصور کریں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ہوں۔ اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہو کو، بھائی طلحہ کی بیوی کو شادی کے بعد کہا تھا بیٹی اپیا روزانہ درود کی کثرت کیا کرو، بیٹا سورہ کہف پڑھا کرو۔ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول تھا، حضرت کا تو تھا ہی تھا، بہو کا بھی معمول تھا۔ چنانچہ ہفتے میں 2-3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، اور 33 کے قریب حج اور عمرہ کیے ہیں۔ اور اخیر میں جب ویل چیئر پر جاتی تھی مدینہ المنورہ میں، اور جب مسجد نبوی کا گیٹ آتا تھا تو روتی روتی جاتی تھی، یا رسول اللہ میں آ گئی ہوں، یا رسول اللہ میں آ گئی ہوں۔ خسر نیک تھا تو بہو کو بھی اللہ پاک نے نیک بنایا، اور کیسی حالت میں بہو دنیا سے گئی ہے، ابھی نزدیک میں انتقال ہوا۔ میرے بھائیوں بچوں کو بننے کے لیے ہمیں بھی بننا پڑے گا، بہوؤں کو بنانے کے لیے پہلے ہمیں بننا پڑے گا۔ بچوں کو فرائض پر لانا ہے ہمیں نوافل پڑھانا پڑے گا، بہوؤں کو نوافل پر لانا ہے ہمیں فرائض پر لانا ہے تو ہمیں نوافل پڑھانا پڑے گا۔ ہمیں بہت احتیاط سے زندگی گزارنا ہوگا۔ جی سب سکھائے، صبر کرنا بھی سکھائے، زیادہ بولنا، تاکہ بچوں پر بھی کب حالات آئے تو بچے بھی صبر کرنا سیکھیں۔ ہم ہی اگر کسی قسم کی شکایت کریں گے تو کل ہمارے بچے بھی بیچاروں پر حالات آئیں گے تو وہ بھی شکایت کریں گے، کل بچے بھی کہیں گے میرے ابو پر حالات آئے تھے لیکن کبھی ہم نے اپنی زبان سے ان کو کبھی شکایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو کل بچوں پر بھی حالات آئیں گے۔ تو بچوں نے اپنے باپ سے صرف کمانا نہیں سیکھا، اور بچوں نے اپنے باپ سے صرف گھر بنانا نہیں سیکھا، بچوں نے اپنے باپ سے بھی صبر کرنا سیکھا ہے، شکر کرنا سیکھا ہے۔ فرمایا یہ سب چیزیں اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں سکھانے کی ضرورت ہے۔ آیت پڑھ کر ختم کر رہا ہوں۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت یوسف نے اپنے والد ماجد کو کہا ابا جان میں نے 11 ستارے سورج اور چاند کو دیکھا ہے میرے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ خواب بھی ایک عجیب چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت کا سلسلہ بند، لیکن اب بشارت دینے والی چیزیں باقی ہیں۔ مرد مومن کوئی خواب دیکھے گا یا اس کے لیے کوئی اور دیکھے گا اور اس کو بشارت ملے گی۔ چنانچہ اس امت کے اولیاء اللہ کو کیسے کیسے خواب آئے ہیں، اور بڑا لمبا سلسلہ ہے۔ جب آدمی صحیح چلتا ہے صبح سے لے کر شام تک ایک گناہ نہیں کرتا، اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا ملفوظ ہے،
گناہ یہ شارٹ ہے گو میں نہانا. جیسے گو ہوتا ہے، گو اور گوبر اپنے اوپر گو میں لپت کر دو اپنے کو، گو میں نہانا. بدبو آتی ہے، بدبو ہمیں تو نہیں آتی، ہم گندے، ہمیں کیا پتا. فرشتوں کو بدبو آتی ہے، پاک جناتوں کو بدبو آتی ہے، وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے. شیطان کو اچھا لگے گا، شیطان قریب میں آئے گا، اس کے دل میں غلط غلط خیالات ڈالے گا. ایسے گناہ یہ گو میں نہانا اس کا شارٹ ہے. اور حکیم الامت حضرت تھانوی فرماتے تھے چھوٹا گناہ چھوٹی چنگاری ہے، بڑا گناہ بڑی آگ ہے، یا چھوٹا گناہ سپولیا ہے، چھوٹا سا سانپ کا بچہ ہے، اور بڑا گناہ بڑا سانپ ہے. فرمایا اپنے آپ کو رحمتوں اور برکتوں سے مزین کرنا ہے تو ایک ایک گناہ کو زندگی سے چھوڑنا ہوگا. جی ازار ٹخنوں سے نیچے ہے بیٹا، اس کو اونچا کر لو. تم معمولی سمجھتے ہو لیکن اس کے نتیجے میں شیطان گھروں میں گھس جائے گا، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. اللہ کے عذاب کو لانے کے لیے اتنا بڑا گناہ کوئی ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی اللہ چھوٹے غصے پر گناہ پر بھی ناراض ہوتے ہیں اور قسمت کے پھوڑ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں. اور ایک اللہ کے ولی نے تو فرمایا جب رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اور جب وہ غضب میں ہوتا ہے چھوٹی غلطی پر بھی بہت پکڑتا ہے. کسی کے مرنے کے لیے ایکسیڈنٹ ضروری نہیں ہے، بلکہ کیلے کا چھلکا پاؤں میں آیا تو بھی مر سکتا ہے. جی اللہ کے غضب کے لیے کوئی زینا ضروری نہیں ہے، زینا کہ زینا کرو اور بہت بڑا گناہ کرو، اس کے بعد ہی کوئی چھوٹی غلطی کی اور اللہ ناراض ہو گیا. اور علماء نے اس کی مثال دی ہے کہ گھر میں باپ کو ہی دیکھ لو، باپ کبھی موڈ میں ہوتا ہے، موڈ میں کہیں سے پیسے آئے تھے، آیا سمجھ میں تو ذرا موڈ میں ہے، اور ذرا پانچوں انگلیاں گھی میں تھی تو باپ موڈ میں تھا. تو بچہ گھر میں بہت بڑا نقصان کر دے تو بھی باپ ہنس کر کے ٹال دیتا ہے، بیٹا یہ تو ہو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ باپ موڈ میں تھا. تو 10,000 کی چیز توڑ دی ہے تب بھی باپ معاف کر دیتا ہے. اور کبھی کبھی باپ غصے ہوتا ہے، دھندا صحیح نہیں چل رہا، کوئی معاملہ بگڑا ہوا ہے، تو ایک بچے نے 1-2 روپے کی گلاس توڑ دی تو بھی باپ اتنی پٹائی کرتا ہے کہ اس کی چمڑی گویا کے ادھیڑ دے اور اس کے بدن کو لال لال کر دے. گھر والے کہتے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہو، لیکن باپ کو بھان نہیں ہے. فرمایا جیسے باپ کبھی غصے کے اندر میں ہوتا ہے، چھوٹی غلطی پر بھی بہت پکڑا کرتا ہے، اور کبھی موڈ میں ہوتا ہے بڑا نقصان کر دے تو بھی نہیں بولتا. یہی معاملہ ہمارے رب کا ہے، کبھی اس کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہے، بڑی غلطی کرو گے تو بھی معاف کر دے گا، اور کبھی اللہ کے غضب کی لہریں چلتی ہے، چھوٹی غلطی بھی کی اور پکڑ میں آ گئے، ہم بھی تباہ اور ہمارے نسلیں بھی تباہ. اور ایک بات یاد رکھو، کبھی ہماری غلطی سے بیچاری اولاد کو بھگتنا پڑے گا. گناہ ہم نے کیے ہیں، لعنت ہم پر برسی ہے، اس کے نتیجے میں بیچاری اولاد دکھی. ہم بچوں کے لیے بہت مشقت اٹھائیں تو کم از کم سجدوں کی بھی مشقت اٹھا لیں، اللہ کے سامنے سجدہ کر کے بچوں کے لیے قسمت بنانے کا فیصلہ کرے. جی بات ختم کر رہا ہوں. یاد کیجئے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو کہا ابا جی میں نے 11 ستارے سورج اور چاند کو دیکھا ہے میرے سامنے سجدہ کرتے ہوئے. 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ 12 ہوئے ہیں، اور سورج اور چاند سے مراد ابا امی ہے. گویا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب دیکھا ہے حضرت یوسف نے بچپن میں، لیکن اس کی تعبیر پوری ہو رہی ہے 40 سال کے بعد. کبھی کبھی خواب بچپن میں آدمی دیکھتا ہے لیکن اس کی تعبیر 40 سال کے بعد پوری ہوتی ہے. خدا کے وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، صبر کریں، خدا کا کام آہستگی سے ہوتا ہے، جلد بازی سے نہیں ہوتا. اور جلد بازی سے کرنا یہ اللہ کی شان نہیں ہے، آہستہ سے کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، سوچ سمجھ کر کرنا یہ اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح پاک دامنی اللہ پاک عطا فرمائے، ہمیں بھی صبر عطا فرمائے جیسے یوسف علیہ السلام نے صبر کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.